لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. صلوات بر محمد و آل محمد. گفتگو ہماری چل رہی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کے ذیل میں جس کے لیے دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک دن پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا، بعض کتابوں میں ہے کہ نہیں، شعبان کا آخری جمعہ تھا، اس میں پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اسی لیے یہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور بھی ہے۔ حضرت نے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں پیغمبر نے یہ خطبہ دیا رمضان کے متعلق، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت کس قدر ہے۔ فرمایا: ایھا الناس قد اقبل انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ۔ یہ مہینہ وہ ہے جس کے دن سارے دنوں سے افضل، جس کی راتیں ساری راتوں سے افضل، جس کے لمحات، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی سال بھر کے تمام پلوں، لمحات اور گھڑیوں سے افضل۔ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تم کو اللہ کی مہمانی کے لیے بلایا گیا ہے، اور سب کو مہمانی کے لیے نہیں بلایا جاتا، تم کو بلایا گیا اس لیے کہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ نے تم کو صاحب کرامت اور صاحب عزت سمجھا ہے، اس لیے تم کو روزے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے۔ وَنَوْمَكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، یہ نیند عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ وعملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تمہارے اعمال مقبول ہیں۔ فاسألوا اللہ ربکم، پس اللہ سے مانگو، سوال کرو، بنیات صادقہ، سچی نیت کے ساتھ، وقلوب طاہرہ، پاک دل کے ساتھ، کہ ان یوفقکم لصیامہ، اللہ تم کو اس مہینے میں روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ وتلاوت کتابہ، اس مہینے میں تم کو اللہ اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں وقروا کبارکم، اس مہینے میں بڑوں کی عزت کرو۔ وارحموا صغارکم، چھوٹوں پر رحم کرو۔ صلوا ارحامکم، رشتہ داروں کا خیال کرو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں واحفظوا السنتکم، جس پر کل تک گفتگو ہوئی۔ اور اس مہینے میں خاص کر کے، یہ تو ہر مہینے میں اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے، اس مہینے میں خصوصاً واحفظوا السنتکم، اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھو، اپنی زبانوں پر قابو رکھو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صلوات بر محمد و آل محمد،
اب آج ختم کر دیتا ہوں جلدی جلدی بیان کر کے. وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور جن چیزوں کو دیکھنا اللہ نے جائز قرار نہیں دیا ہے اپنی آنکھوں کو ان سے بولیے نیچی رکھو. اور جیسے زبان کے لیے کہا گیا نا ویسے ہی آنکھ کا معاملہ بڑا خراب ہے. روایت کہتی ہے کہ یہ آنکھ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. صلوات بر محمد. ایک چیز میں سناتا ہوں آپ کو، جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں. صلوات بر محمد و آل. آنکھ شیطان کے تیروں میں سے. دیکھیے اذان دینے کا ثواب معلوم ہے. روایت کہتی ہے کہ اگر لوگوں کو اذان دینے کا ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ اذان دینے کے لیے جھگڑا کر لیں. اتنا ثواب ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اپنے یہ اس کے وہ بنا لیجئے پریسٹیج ایشو کہ میں ہی دیتا ہوں. ارے بھائی دوسرے کو بھی چانس دیجئے، مگر ثواب بہت ہے. آواز اللہ کی عطا ہے جس کو خدا دے دے. تو ایک صاحب تھے اذان دیتے تھے، خوب توجہ سے سنیے گا اس لیے کہ بہت اوپن نہیں بیان کر سکتا، اشاروں میں بیان کروں گا، سمجھنے والے سمجھیں. مر گئے. جو اذان دیتے تھے صاحب وہ مر گئے. دوسرے بھائی کے پاس گئے کہ بھائی تمہاری بھی آواز اچھی ہے، تمہارے بھائی اذان دیتے تھے، تم دیا کرو. انہوں نے دینا شروع کر دی. کچھ دنوں کے بعد وہ مر گئے. اب تیسرا بھائی کے نمبر آیا، اس کی بھی آواز بڑھیا. تو صدر صاحب آئے، کہنے لگے بھائی تم لوگوں کی خاندانی آواز ہے، تمہارے دو بھائی اذان دیتے تھے، تم تو اذان کل سے. تو اس نے کہا صاحب میں اذان نہیں دوں گا. کیوں؟ ابھی میں نے کہا کہ اذان دینے کا اتنا ثواب ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ جھگڑا کر لیں اذان دینے کے لیے. اتنے ثواب کے باوجود، اور وہاں پیسے بھی مل رہے ہیں، تنخواہ بھی دی جائے گی. انہوں نے کہا صاحب دیکھو دکان کا کرایہ بڑھ گیا ہے، جماعت کی آمدنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کا ٹینشن مت لو، تم کو ہم پیسے بڑھا دیں گے. انہوں نے کہا چاہے جتنے دے دیجئے میں اذان نہیں دوں گا. کبھی اذان دینے کا اتنا ثواب ہے، یہ اذان کیوں نہیں دو گے؟ تب اس نے کہا دیکھیے دو بھائی میرے اذان کے چکر میں برباد ہو چکے ہیں. صلوات بر محمد و آل. بہت توجہ سے سنیے. دو بھائی میرے بولیے اذان کے چکر میں برباد ہو چکے ہیں، میں اذان نہیں دوں گا. کہ یار اذان کا اتنا ثواب ہے. کہا اصل میں ہوا یہ کہ جب بڑے بھائی مر رہے تھے میں ان کے سرانے تھا. میں نے کہا بھائی جان پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں پڑھ پائے. جب دوسرے والے بھائی مر رہے تھے تب بھی میں سرانے تھا اور میں نے ان کو پڑھانا چاہا، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں پڑھ پائے. مجھ کو بڑا تعجب ہوا کہ جو آدمی مؤذن ہے کم از کم 24 گھنٹے میں 3 بار اذان دیتا ہے، وہ آدمی مرتے وقت نہیں کہہ پایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جبکہ روایت کہتی ہے کہ جس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ. تو موسٹ یہی ہے کہ مرتے وقت کیا پوزیشن ہماری ہوتی ہے. تو مجھ کو بڑا تعجب تھا کہ زندگی بھر دونوں بھائیوں نے اذان دی اور مرتے وقت یہ اذان نہیں دے سکے. ایک بات رک کے کہہ دوں، پھر میں یہ تو جملے روز دہراتا ہوں، آپ عادی ہو گئے. قبا پہننے سے آپ شیعہ نہیں ہوں گے، امامہ لگانے سے آپ شیعہ نہیں ہوں گے. مولانا صاحب ہوش میں رہیے. کون سا عمل کب برباد کر دے کچھ پتہ نہیں ہے. اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو.
کون سا معمولی سا عمل اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے یہ بھی ہم کو نہیں پتا ہے. لہذا دونوں چیزیں دین کہتا ہے، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، نہ اپنے عمل پر گھمنڈ کرو. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک چیز سناتا ہوں جلدی سے آپ. ایک بزرگ عالم دین تو بہت زیادہ زندہ نہیں رہے، 45 ایئر میں ان کا انتقال ہو گیا. مرحوم عبداللہ گل پائے گانی ایک بڑی عظیم شخصیت تھی اور صاحب کفایہ کے شاگردوں میں تھے، اور ایسے شاگرد تھے کہ جب کبھی وہ اعتراض کرتے تھے تو مرحوم صاحب کفایہ کہتے تھے بھیا چپ رہیے، عبداللہ صاحب کچھ کہنے جا رہے ہیں. اتنی عظیم شخصیت اور کافی پڑھے لکھے، بہت کام کیا انہوں نے. عمر اللہ کے ہاتھ میں ہے، 45 سال کی ایج میں بولیے انتقال ہو گیا. کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ تو بڑے مومن آدمی تھے، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے میاں وہاں بڑا ٹائٹ معاملہ ہے، بڑی باریکی سے جانچ ہوتی ہے اور بڑا سخت مسئلہ ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ فرشتے آئے، بھیا کچھ لائے ہو تم؟ عالم دین ہو نا تو کچھ لائے ہو؟ تو ہم نے کہا بھائی یہ کتاب لکھی، یہ کتاب لکھی، یہ کتاب لکھی. کہ وہ کتاب لکھی تو ٹھیک ہے، اس پر آپ کا نام چھپا، جتنی شہرت چاہیے تھی وہ مل گئی. یہاں کے لیے کیا لائے ہو؟ کہا صاحب یہ نماز پڑھی روکا، یہ تو عام پبلک بھی پڑھتی ہے، آپ سے اس سے زیادہ کی توقع آپ جناب ہیں، آپ کیا لے کے آئے؟ کہنے لگے جو ہم بتاتے تھے اس میں کوئی نہ کوئی وہ نکال دیتے تھے. اس میں تو آپ کو شہرت ملی، اس میں یہ ملا، مثلا آپ نے اس میں تو لفافہ لیا، اس میں تو ہمارے لیے یہاں کے لیے کیا لائے ہو؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا بھیا ایسا ہے کہ اب مجھ کو کچھ نہیں پتا کہ میں کیا لایا ہوں، سب میں تو آپ لوگ کچھ نہ کچھ کمیاں نکال دے رہے ہیں. تو سیدھی بات مجھے کہا، ایک گوہر بے بہا قیمتی گوہر ہے ہمارے پاس آپ کا. کا کیا؟ صلوات پر محمد و آل محمد. سنیے جس کو ہم ہلکے میں لے لیتے ہیں، کہ ایک قیمتی عمل آپ کا ہے ہمارے یہاں جو آپ کے لیے کافی ہے. کا کیا؟ کہ آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ آپ کے گاؤں سے کچھ لوگ نجف آئے زیارت کے لیے، چونکہ آپ ان کے گاؤں کے تھے تو وہ قافلہ پورا آپ کے گھر آ گیا ملنے آپ سے. آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، ان لوگوں کو بٹھلا کر کے تم نکلے کہ کہیں سے کچھ قرض ادھار لے کے آئیں، ان لوگوں کو کچھ چائے ناشتہ کروائیں. اچھا، اور آج سے 100 سال سے اوپر کی بات ہے، تب اس طرح سے لائٹ وائٹ بھی گلیوں میں نہیں. کہ نجف کی گلیوں میں نکلے، پھسل کے گر گئے، تمہارا گھٹنا پھوٹ گیا، تب تم نے شکایت کی کہ اللہ میاں یہ کیا ہے؟ ایک تو گھر میں کچھ ہے نہیں، نکلے کہ کچھ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بندوبست کریں، تو عالم یہ کہ صاحب پیر بھی جو ہے وہ چوٹ لگ گئی. یا اللہ میاں یہ کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے لیکن یہ شکوہ تم نے کیا، شکوہ کیا، مگر شکوہ کرتے ہی تم کو ہوش آیا کہ ہم کو کیا حق ہے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے کا. تم نے فوراً جو ہے وہ چوٹ کو ہاتھ واتھ ہل کے الحمدللہ رب العالمین کہ خدا نے توفیق دی کہ میں جو ہے زائرین اہل بیت کے لیے کچھ لینے نکلا ہوں. الحمدللہ. وہ ایک الحمدللہ چوٹ لگنے کے باوجود، فقر کے باوجود، وہ دل سے تمہارے الحمدللہ نکلا تھا. نہ واہ واہ کا شوق تھا، نہ تعریف کا شوق تھا. وہ الحمدللہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے اور تمہاری نجات کا سبب ہو سکتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. آپ بھی مت گھبرائیے. ایک بڑا مزیدار، کچھ لوگوں کے وہ ہوتے ہیں، کیا اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں تکیہ کلام. اس کو کیسے سمجھایا جائے بھائی تکیہ کلام کو؟ وہ بات بات پہ کوئی جملہ نکلنا، جس کو تکیہ کلام بھی کہتے ہیں، سخن تکیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیکہ بھی کہتے ہیں. تو وہ ہر 2 منٹ کے بعد، ایک صاحب تھے جن کا تکیہ کلام تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اور بھائی کیا حال ہے؟ اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور بچے ٹھیک، اللہم صلی علی محمد الحمدللہ. تو وہ ان کی عادت بن گئی تھی. وہ مر گئے. کسی نے خواب میں دیکھا چچا کیا حال ہوا؟ کہنے لگے یار وہ عادت کام آ گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی رب کون؟ میں نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ ربی. فرشتوں نے کہا یار سارا جواب تو اسی میں ہو گیا، اب کیا پوچھنا اس سے ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو خلاصہ کلام، نہ رحمت الہی سے مایوس ہو، نہ اپنے عمل پر ایک معمولی سی نگاہ کیسا برباد کرتی ہے. کہنے لگے صاحب مجھ کو بڑا تعجب کہ یہ دونوں بھائی میرے مؤذن تھے اور اس کے باوجود مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھ پائے. یا اللہ، ماہ مبارک رمضان ہے، میرے رب تجھے تیرے قرآن کا واسطہ ہے جو اس مہینے میں تو نے نازل کیا ہے. میرے رب ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. اس دنیا سے اٹھیں تو اللہ اللہ کرتے اٹھیں، علی علی کرتے اٹھیں، حسین حسین کرتے اٹھیں. یا اللہ ایمان سلامت رہے جب اس دنیا سے جائیں. تو میں بڑے اس میں تھا. ایک دن میں نے ان دونوں بھائیوں میں سے ایک کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا بھائی زندگی بھر آپ لوگوں نے اذان دی، مرتے وقت کیوں نہیں پڑھ پائے؟ تب انہوں نے بتایا کہ کاش اذان نہ دیتے ہوتے، اسی اذان نے پھنسا دیا. اب دیکھیں یہاں تو اندازہ نہیں ہے آپ کو، پرانے لوگ جو ہیں جو رہے ہوں گے ہندوستان وغیرہ میں، پاکستان وغیرہ میں، تو قدیم زمانوں میں خاص کر کے جو ہے وہ دیہاتوں میں جو مسجدیں ہوتی تھیں وہ جنرلی تھوڑا سا بستی سے اوپر ہوتی تھی، اونچائی میں بنتی تھی. اور اس میں بھی اذان کے لیے الگ سے اوپر گلدستہ اذان بنتا تھا، مسجد کے اوپر جا کر کے وہ وہاں اذان دیتا تھا. اچھا تب یہ سسٹم نہیں تھا، ملٹی جو ہے وہ اسٹوری بلڈنگز، چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے، بیچ میں آنگن ہوتے تھے. تو اب جو آدمی وہاں جائے گا اس کی نظر ادھر کے مکانوں پر بھی ہے، ادھر کے مکانوں پر بھی ہے. سمجھ گئے نا؟ کہ بس یہ اذان تھوڑی دیتے تھے، ان کا چکر دوسرا تھا. یہ وہاں جاتے تھے، بس اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا میں. اشہد اللہ الہ، امام نے کیا فرمایا؟ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. وہ نامحرم پر نگاہ ڈالنا سبب بنا کہ مرتے وقت یہ کلمہ نہیں پڑھ سکے. توجہ فرمایا. اسی لیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ کے بعد زبان کو کنٹرول میں رکھو، اور زبان کے بعد اگر کوئی چیز برباد کر سکتی ہے تو تمہاری آنکھ ہے. لہذا غضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصارکم، جدھر دیکھنا جائز نہیں ہے آنکھوں کو نیچا رکھو. وعما لا يحل الاستماع الیہ اسماعکم، اور جس چیز کا سننا جائز نہیں ہے اس سے اپنے کانوں کو دور رکھو. وتحننوا علی ایتام الناس، لوگوں کے یتیموں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ. یتحنن علی ایتامکم، گارنٹی ہے وسیع حسن صاحب کہ آپ ممبر سے اتریے گا، مر گئے تب باتوں میں پھر کیا ہوگا؟ آپ کے بچوں کو کون دیکھے گا؟ پیغمبر نے کہا آج تم یتیموں کا خیال کرو، کل کو تمہارے یتیموں کا خیال کیا جائے گا. آج سے سوچو. اور چنانچہ ایک چیز میں یہاں رک کر کے عرض کر دوں، بہت سے لوگ ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، ادھر آپ نے مصائب شروع کیا، ادھر آپ نے امام حسین سلام اللہ علیہ کا نام لیا، ادھر آدمی چیخ کے رونے لگتا ہے. ایسے لوگوں کو دیکھا ہے نا. کچھ لوگ وہ ہیں کہ عاشور کے دن پوری شہادت پڑھ ڈالیے. ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ. یہ کیا ہوا؟ یہ بھی محب حسین ہے، یہ بھی محب حسین ہے، یہ چیخ رہا ہے، اس کی صحت پہ اثر کیوں نہیں پڑ رہا ہے؟ کبھی غور فرمایا حسنین بھائی؟ وجہ کا وجہ صرف ایک ہے، دل سخت ہو گیا.
جس کا دل سخت ہوگا آنسو تو کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے. اب یہ ہے یہاں روایت کہتی کیا کریں کہ دل، روایت کہتی ہے اپنے دسترخوان پر یتیموں کو بٹھلاؤ، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا. صلوات پر محمد، یتیم پروری. تو فرماتے وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، لوگوں کے یتیموں کے ساتھ مہربانی کرو تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں کے ساتھ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، آؤ اس مہینے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو. وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ، اور نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو. اور بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ سر سے اوپر چلا جائے تو انشاءاللہ یقیناً دعا مستجاب ہے. پیغمبر نے فرمایا دعا کب کرو؟ بہترین ٹائم کیا ہے؟ وَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ، نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس لیے کہ یہ دعا مانگنے کا سب سے بڑھیا وقت ہے. يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، اللہ نماز کے اوقات میں اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے. يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجَوْا، جب یہ مناجات کرتے ہیں پکارتے ہیں خدا ان کو جواب دیتا ہے. وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْا، اور جب یہ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ لبیک کہتا ہے. یلبیہم، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، کا خدا بھی کہتا ہے لبیک عبدی، بول میرے بندے کیا چاہیے. صلوات بر محمد و آل محمد. وَيَسْتَجِيبَ لَهُمْ إِذَا دَعَوْا، اور خدا ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. آپ کہتے ہیں دعا مستجاب ہوتی ہے مستجاب ہوتی ہے، پورے رمضان ہم تو چیخ پڑے، ہم کو تو نہیں دکھائی دیا. کہ دعا مستجاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو مل جائے. صلوات پر محمد و آل محمد. اس کی آسان مثال، آپ کا بیٹا پڑھتا ہے مثلا MBBS کر رہا ہے لکھنؤ میں، علی گڑھ میں، اس نے آپ کو خط لکھا کہ ہم کو 5,000 چاہیے. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ابھی اتنا دیا تھا، فیس یہ جمع ہوگی، اتنا ہوگا، کھانے بھر کا ہے، یہ 5,000 ایکسٹرا جائے گا عید کے موقع پر تو یہ ادھر ادھر خرچ کرے گا. آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، آپ نے اسے اٹھا کر کے مان لیا مگر الگ اکاؤنٹ میں یہاں ڈال دیا. وہ جب کہتا گیا تب تک آپ یہاں ڈالتے گئے. اس کے بعد 5 برس کے بعد جب MBBS کر کے آیا اور ناراض، میں نے اس پر مانگا آپ نے نہیں دیا، میں نے مانگا. کہا جتنی بار تم نے مانگا یہ سب نوٹ ہے، یہ آؤ چلو دیکھ لائیں. معلوم ہوا سب 5 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ہیں. کہا کیا کریں؟ کہا یہ تمہارا ہے، لے جاؤ. ڈسپنسری کھولنا چاہتے ہو ڈسپنسری کھولو، دکان کرنا ہے دکان کھولو. او مائی گریٹ پاپا. اب خوش ہوگا کہ نہیں خوش ہوگا؟ کہ یہی صورتحال، باپ سے زیادہ خدا جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں ہے. دعا قبول کر لیتا ہے، اگر دینا اس کے حق میں بہتر ہے تب تو دیتا ہے، ورنہ ڈپازٹ ہوتا ہے قیامت میں ثواب کے طور پر ملے گا. اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جب قیامت میں انسان کو یہ سب ملے گا تو آدمی کا پالنے والی کس چیز کا ہے، یہ تو میں نے عمل نہیں کیا. کہ تم نے جو دعا کی تھی اس وقت مصلحت نہیں تھی، ہم نے یہاں تمہارا، تب آدمی سوچے گا اے کاش کوئی دعا وہاں نہ ملی ہوتی، سب یہی مل جاتا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو وَيَسْتَجِيبَ لَهُمْ إِذَا دَعَوْا، اللہ نماز کے اوقات میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان انفسکم
मरहूनतुन बिअमालिकुम, तुम्हारी जान, तुम्हारा नफ्स तुम्हारे अमल का रहन हो चुका है। भाई जो जैसा करेगा वैसे ही भुगतेगा ना। तो तुम्हारा अमल क्या हुआ, रहन हो गया है। आमा छोड़ाओ उसको, अपने नफ्स को उस अमल के जो गिरोह हो चुका है छुड़ाओ। कैसे छुड़ाएं, फफुक्कूहा बिइस्तिगफारिकुम, इस्तिगफार करके अपने नफ्स को उन गुनाहों से आजाद कराओ। वज़ुहूरुकुम सकीलतुन मिन औज़ारिकुम, तुम्हारी पीठ तुम्हारे गुनाहों की वजह से भारी हो गई है। फखफ्फिफू अन्हा बितूल सुजूदिकुम, हल्का करो अपनी पीठ को सजदों को तूलानी करके। वअलमू अन्नल्लाह ताला ज़िक्रुह, आगाह हो जाओ अल्लाह तबारक व ताला ने अक़सम बिइज़्ज़तिह, अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खाई है। अल्लाह युअज़्ज़िबल मुसल्लीन वस्साजिदीन, कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों को और सजदा करने वालों को अजाब नहीं करेगा। न ये कि अजाब नहीं करेगा, वला युरव्विअहुम बिन्नार यौम यक़ूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, क़यामत के दिन हत्ता सजदा करने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को जहन्नम का खौफ भी नहीं दिलाएगा। अय्युहन्नास, अब आइए, मन फत्तरा मिनकुम साइमन मुअमिनन फी हाज़ा शहर, ऐ लोगो इस महीने में अगर कोई किसी मोमिन को इफ्तार करवा दे, कान लहू बिज़ालिका इंदल्लाह इत्क़ु नस्मा, एक इंसान को इफ्तार करवाना गोया एक गुलाम आजाद करने के बराबर है। वमग़फ़िरतुन लिमा मज़ा मिन ज़ुनूबिह, और मग़फ़िरत का सबब है ये इफ्तार उसके पिछले गुनाहों का। फ़क़ीला, किसी ने कहा, बाज़ रिवायतों में कि मौला ने कहा, मौला मौजूद थे, या रसूल अल्लाह वलैस कुल्लुना यक़दिरु अला ज़ालिक, सबकी औकात नहीं है इफ्तार करवाने की। अभी इतने लोग माशाअल्लाह आते हैं, एक दिन हमको इफ्तार करवानी है तो कितना लगता होगा मोहम्मद साहब? 15,000। मैं तो साहब ऑटो चलाता हूँ, मुश्किल से 500 रुपये 1000 रुपये रोज कमाता हूँ। अपने लड़कों को तो खिला नहीं सकता, मैं मस्जिद में इफ्तारी कहाँ से लाऊंगा 15,000 की? तो इसीलिए कील या रसूल अल्लाह वलैस कुल्लुना यक़दिरु अला ज़ालिक, या रसूल अल्लाह आप फरमाते हैं कि लोगों को इफ्तार करवा के जो है वो गोया एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर है, तो सबकी औकात नहीं है। फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, पैगंबर ने जवाब में फरमाया इत्तक़ुन्नार, बहरहाल आग से बचो, जहन्नम से बचो, वलो बिशक्क़ि तमरतिन, चाहे एक खजूर क्यों ना हो। साहब खजूर का भी डब्बा लेने जाएंगे हम, ये छोटा वाला जो होता है, समझ गए, अब हम लोगों का 160-170 रुपए का मिलता है, यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा। तो मेरी औकात तो खजूर की भी नहीं है। पैगंबर ने फरमाया इत्तक़ुन्नार, बहरहाल अपने को जहन्नम से बचाओ, वलो बिशरबति मिन माइन, चाहे एक गिलास पानी ही क्यों ना हो। देखिए दीन में भी चालाकी होना चाहिए, जैसे दुनिया में आदमी चालाकी बरतता है ना, दीन में भी चालाकी मतलब समझदारी होना चाहिए, अक्ल होना चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो अली की फतह की खबर सबसे पहले सुनाएगा, मैं उसके लिए जन्नत कंफर्म करता हूं। पब्लिक दौड़ पड़ी, समझदार आदमी वहीं बैठा रह गया, कौन? सलमान फारसी। अब जैसे ही फतह हुई लोग दौड़े, समझ गए कि ये खबर लेके मुबारक हो या रसूल अल्लाह। अब लोग दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह, तो वो तो सलमान ले गए। तो ये दिमाग की बात है कि नहीं है? इसमें भी दिमाग का काम करो। तुम अभी स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे पास तो नहीं आमदनी है ना, तुम नहीं कमाते हो ना, 15,000 की औकात नहीं है। चलो जैद की तरफ से इफ्तार है,
وہاں رکھا ہوا ہے پانی, گلاس میں پلٹا, انکل پانی لیجیے گا, پیسہ کسی اور کا, ثواب چچا کا. صلوات بر محمد و آل محمد. ہاں تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ نہیں دیکھنا ہم کو کہ آج افطار کس کی طرف سے ہے تو اسی کے لڑکے کام کریں گے. سب مل کے کرو, ایک مومن کو افطار کرانے کا ثواب, پچھلا گناہ معاف اور ایک غلام آزاد کرنے کے برابر. ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ, جو اس مہینے میں, دیکھیے ہوتا کیا ہے, اسی لیے پیغمبر نے تاکید کی ہے, جب آدمی بھوکا پیاسا ہوتا ہے نا تو چڑچڑا ہو جاتا ہے, غصہ آنے لگتا ہے نا. اسی لیے پیغمبر نے کہا دیکھو روزہ رکھو تو کسی پہ احسان نہیں کر رہے, اپنے کو کنٹرول میں رکھو, غصہ نہ آئے. من حسن فی ھذا الشہر منکم فی ھذا الشہر خلقہ, جو اس مہینے میں اپنا اخلاق اچھا کر لے گا, کان لہ جوازا علی الصراط, تو یہ حسن خلق روزے کے باوجود اس کے لیے صراط سے گزرنے کا پروانہ بن جائے گا. ومن خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ, اس مہینے میں جو اپنے غلاموں, کنیزوں, نوکروں سے ہلکا برہات رکھے گا, زیادہ سختی, رمضان کا مہینہ چھوڑو جتنا کر رہا ٹھیک ہے, جو اس مہینے میں اپنے ملازموں کے ساتھ, نوکروں کے ساتھ, کنیزوں کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ خفف, ہلکا برتاؤ کرے گا, خفف اللہ عنہ حسابہ, قیامت میں اللہ اس کا حساب میں ہلکا پن کر دے گا. ومن کف فیہ شرہ کف اللہ فیہ غضبہ یوم یلقاہ, اور جو اس مہینے میں اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے گا, کل کو قیامت میں اللہ اس کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا. ومن اکرم, دیکھیے یتیم کا میٹر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ابھی یتیم پر فرما چکے نا, پھر ریپیٹ کیا رسول اللہ نے, ومن اکرم فیہ یتیما, جو اس مہینے میں کسی یتیم کی عزت کرے گا, اکرمہ اللہ یوم یلقاہ, قیامت میں اللہ اس کی عزت کرے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اب اللہ اگر کسی کی عزت کرے تو پھر اس کا مرتبہ کیا ہوگا. ومن وصل فیہ رحمہ, دیکھیں پھر اس کی تائید, ابھی اوپر گزر چکا ہے, پھر فرماتے ومن وصل فیہ رحمہ, جو اس مہینے میں صلہ رحم کرے گا, وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ, اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا برتاؤ کرے گا. ومن قطع رحمہ قطع اللہ عنہ رحمہ, جو قطع رحم کرے گا اللہ قیامت میں بھی اپنی رحمت اس سے منقطع کر دے گا, دور کر دے گا. ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علی, اور جو اس مہینے میں میرے اوپر زیادہ صلوات پڑھے گا, ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین, تو قیامت میں اس کا نام عمل جو ہے, ایک وہ ہے نا کہ قیامت میں ووضع المیزان, ترازو رکھا جائے گا, ایک طرف نیکیاں ایک طرف برائیاں, تو جو صلوات پڑھے گا اللہ اس کے نیکی والے ترازو کو, بولیے صلوات پڑھیے, سنا دیتا ہوں میں آپ کو, بس 5 منٹ. یہ روایت کا مفہوم میں آپ کو کہ حساب و کتاب ہو گیا. وسیع صاحب اپنی مثال دیتا, چلو رکھا گیا سارا عمل, تولا گیا, برائی کا پڑلا بھاری, نیکی کا ہلکا, کہاں جائیں گے مولانا صاحب؟ چلیے جہنم میں. کوئی آسانی سے جائے گا؟ بولیے کھینچ کے. اب جو روایت کا مفہوم ہے, جو فرشتہ, بھائی فرشتہ پلیز یار بھائی کچھ کرو, فرشتہ کہے گا بھیا, قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کو جتنا حکم دیا گیا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, تو فرشتہ لیکن جگاڑ بتا دے گا, بھائی پلیز, کہ دیکھو ہم کچھ نہیں کر سکتے, بھائی دیکھو یار میں مجلس پڑھتا تھا یار, ذاکر حسین, بھائی پلیز, کہ دیکھو میں خود تو کچھ نہیں کر پاؤں گا بٹ جگاڑ بتا دیتا ہوں. بولو بھائی, کہ وہ دیکھو رسول اللہ بیٹھے ہیں, وہاں چلے جاؤ, میں ترازو لے کے آ رہا ہوں. اب پہنچ گئے,
یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ. تب تک فرشتہ پہنچ گیا ترازو لے کے. رکھو بھائی، رکھا گیا. پھر تولا گیا. نیکی کا پڑلا اوپر، برائیوں کا بھاری. گڑبڑ تو ہے میاں، نیکی تو تمہاری بہت ہلکی ہے یا رسول اللہ. اب یہاں روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ کچھ نکالیں گے اور وہ جو ہماری نیکی کا پڑلا ہلکا ہے اس پر رکھ دیں گے. جیسے ہی رکھیں گے پلٹ گیا. اب برائی والا پڑلا ہلکا، نیکی کا تو بچ گئے. نہیں بچ گئے. جب آدمی بچ جاتا ہے تو بہت باتیں آتی ہیں. یا رسول اللہ کیا تھا؟ اور پیغمبر نے جو رکھا اسی سے تو بھاری ہوا نا. یا رسول اللہ کیا تھا؟ تو حضرت کا جواب ہوگا دیکھو مجھ کو تمہارے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے ہی بھیجا ہوا تھا جو ہمارا ڈپازٹ تھا، ہم نے وہی پلٹا دیا ہے. کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ وہ جو تم دنیا میں بیٹھ کے میرے اوپر صلوات پڑھتے تھے وہی صلوات تمہاری ہم نے پلٹا دی ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ اب چنانچہ روایت یہاں کہتی ہے پیغمبر نے فرمایا من اکثر فیہ من الصلاۃ علی، جو اس مہینے میں یعنی رمضان میں میرے اوپر زیادہ صلوات پڑھے گا ثقل اللہ میزانہ، اللہ اس کے میزان عمل کو بھاری کر دے گا. یوم تخفف الموازین، جس دن سب کا ترازو ہلکا ہوگا اس دن صلوات والے کا بھاری ہوگا. ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، مغرب سے پہلے کچھ دیر ہوتا ہے آ جائیے، نہیں پڑھ پاتے ایک آیت پڑھیے نا. پیغمبر فرماتے ہیں ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، اس ماہ مبارک میں ایک آیت اگر کسی نے پڑھ لی کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، گویا عام دنوں میں پورا قرآن ختم کیا جتنا ثواب ہے اتنا رمضان میں ایک آیت پڑھنے کا ہے. تو مغرب سے پہلے آ جائیے جتنے زیادہ زیادہ ہو سکے، دو دو آیت، چار چار آیت. ایھا الناس، زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ ہاں یس ختم کیا. ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل گئے ہیں. فاسألوا اللہ ربکم اللہ یغلقھا علیکم، دعا کرو جنت کا دروازہ کھل گیا ہے تمہارے اوپر بند نہ کرے. وابواب النیران مغلقہ، جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں، دعا کرو تمہارے لیے وہ دروازہ نہ کھول دیا جائے. والشیاطین مغلولہ، شیطان قید کر دیے گئے ہیں. فاسألوا ربکم اللہ یسلط علیکم، دعا کرو کہ اب شیطان تمہارے اوپر مسلط نہ ہونے پائے. قال امیر المؤمنین، اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گویا کہ مولا موجود تھے. مولا فرماتے ہیں کہ فقمت وقلت یا رسول اللہ، میں کھڑا ہوا. یہ مولا فرماتے ہیں کہ جب خطبہ یہاں پہنچا میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے بڑھیا عمل کیا ہے؟ فقال یا ابا الحسن، پیغمبر نے فرمایا علی افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اس مہینے میں سب سے بڑھیا عمل یہ ہے کہ آدمی اپنے کو گناہ سے بچا لے جائے. اور اتنا کہتے کہتے ثم بکا، پیغمبر رو پڑے. فقال یا ابل، فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، یہ آپ رونے کیوں لگے؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، میں وہ سوچ کے رو رہا ہوں علی کہ اس مہینے میں تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. کانی بکا وانت تصلی ربک لربک، میں دیکھ رہا ہوں علی کہ گویا تم نماز پڑھ رہے ہو. وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین شقیق و آخر ناقت ثمود فضربک ضربتا علی فرقک، میں دیکھ رہا ہوں علی کہ گویا تم نماز پڑھ رہے ہو، شقی ترین انسان اس حالت نماز میں تمہارے فرق کے اوپر تلوار مار رہا ہے. فقذب منہا لحیتک، اور
تمہارے خون سے تمہاری داڑھی خضاب ہو رہی ہے. خضاب بات آئی ہے, 1 منٹ بتائی. خضاب لگانا مستحب ہے نہیں ہے؟ ہاں لگاتے ہیں نا آپ نے, لیکن اماموں نے لگایا, رسول اللہ نے لگایا. مگر بتاؤں آپ کو, مولا نے خضاب نہیں لگا. امیر المومنین نے زندگی میں خضاب نہیں لگا. امام باقر سے کسی نے پوچھا سلام اللہ علیہ کہ مولا جب خضاب مستحب ہے تب علی نے کیوں نہیں لگایا؟ امام نے فرمایا کہ علی اس اسپیشل خضاب کے انتظار میں تھے جس کی پیشین گوئی رسول اللہ نے کی تھی. وہ ہے یہاں کہ میں دیکھ رہا ہوں علی فقذب منہا لحیتک, تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی اور اس سے تمہاری داڑھی کو. فقال امیر المؤمنین علیہ السلام قلت, مولا نے کہا میں نے پوچھا یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی, جب یہ واقعہ ہوگا میرا دین تو سلامت رہے گا نا. فقال فی سلامت من دینک, رسول اللہ نے فرمایا بالکل بے شک ہاں دین محفوظ رہے گا. ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ, پھر پیغمبر نے فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی, علی جس نے تم کو قتل کیا گویا اس نے مجھ کو قتل کیا. ومن ابغضک فقد ابغضنی, علی جس نے تم کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا. ومن سبک فقد سبنی, علی جس نے تم کو برا بھلا کہا اس نے مجھ کو برا بھلا کہا. لأنک منی کا نفسی, اس لیے کہ علی تمہاری حیثیت میری جان جیسی ہے. وروحک من روحی, تمہاری روح میری روح میں سے ہے. وطینتک من طینتی, میں تمہاری طینت میری طینت سے. ان اللہ تعالی خلقنی وإیاک, اللہ پاک پروردگار عالم نے ہم کو اور تم کو خلق کیا. واصطفانی وإیاک, ہم کو تم کو اللہ نے چنا. واختارنی للنبوہ, مجھ کو تو اللہ نے چنا نبوت کے لیے. واختارک للامامہ, اور تم کو اللہ نے چنا امامت کے لیے. ومن انکر امامتک فقد انکرنی نبوتی, کل پرسوں بات آئی تھی نا ولایت کے ذیل میں. علی جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا. یا علی انت وصی, علی تم میرے وصی ہو. وابو ولدی, میرے بچوں کے باپ ہو. وزوج ابنتی, میری بیٹی کے شوہر ہو. وخلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی, اور میری امت پر میرے خلیفہ اور جانشین ہو میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی. امر کا امری, علی تمہارا حکم میرا حکم. والنہی کا نہی, علی تمہاری نہیں میری نہیں. اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ وجعلنی خیر البریہ, قسم ہے مجھ کو اس اللہ کی جس نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا. قسم ہے مجھ کو اس اللہ کی جس نے مجھ کو خیر البریہ سب سے بہتر بنایا. انک لحجت اللہ علی خلقہ, علی تم روح زمین پر اللہ کی حجت ہو اور اس کے اسرار کے امین ہو. وخلیفتہ علی عبادہ, علی تم اس کے خلیفہ ہو اللہ کے بندوں کے تئی. بس یہ آج میں نے ختم کر دیا, کل شب ولادت ہے, امام کا ذکر ہونا چاہیے. چند جملے مصائب کے. ایک بزرگ تھے رضوان اللہ علیہ, جیسے 15 دن تو وہ قوم میں خود بیان کرتے ہیں کہ میں درس دے رہا تھا اخلاق کا ماہ مبارک رمضان میں, تو روزانہ درس کے بعد 2 منٹ کے مصائب پڑھ دیتا تھا پورا مہینہ. کہنے لگے 27-28 رمضان آ گئی, اتفاق یہ کہ کوئی ایسی بات نہیں نکلی کہ ہم امام حسن کا مصائب پڑھتے, کبھی فاطمہ, کبھی امام حسین, کبھی کربلا. ایک دن 27 یا 28 رمضان تھی, خواب میں دیکھا جناب فاطمہ کو سلام اللہ علیہ, سلام کیا, جواب سے لگا جیسے بی بی ناراض ہوں. میں نے کہا بی بی کچھ ناراض ہیں آپ؟ فرمایا کیوں؟ حسن میرا بیٹا نہیں ہے.
इसी को देखते हुए दो जुमले। आगा मजलूमियत इमाम हसन में इतना काफी है कि जो बात आदमी अपने बाप से नहीं कर पाता, अपने माँ से नहीं कर पाता, अपने भाई से नहीं कर पाता, अपनी औलाद से नहीं कर पाता, वो अपने दिल की बात किससे करता है? अपनी ज़ौजा से, है ना, अपनी बीवी से। लेकिन मेरा मौला इतना मजलूम कि खुद उसी ज़ौजा ही ने तो मलऊना ने जहर दिया है। अल्लाहु अकबर। कहते हैं अगर माँ के बाद किसी आंचल में ममता मिल सकती है तो वो बहन का आंचल है। रिवायत कहती है उस दिन इमाम रोजे से थे, हजरत ने पानी मांगा। बास कहते हैं पानी में, बास कहते हैं शहद में, बास कहते हैं शरबत में। उस मलऊनों ने जहर मिला के दिया, हजरत ने नोश फरमाया। जहर ने असर करना शुरू किया। किसको बुलाए? ज़ौजही ने तो जहर दिया है ना। रिवायत कहती है, बाज़ बुजुर्गों का कहना है, जब जहर ने असर करना शुरू किया, इमाम का पहला जुमला निकला, कोई मेरी ज़ैनब को बुला दे। कोई मेरी ज़ैनब को बुला दे। हजरत ज़ैनब आए, कभी दौड़ के अब्बास के पास जाती, कभी इमाम हसन के हुसैन के पास जाती। भैया देखो भाई का क्या आलम है कि इतने में तश्त लाया गया। इमाम को इस्तफराक कै की कैफियत है। इमाम को जब कै होने लगी तब रिवायत कहती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू किया। तो ये मंजर ऐसा था कि इमाम हसन ने पलट के पूछा क्या बात है भैया हुसैन रो क्यों रहे हो? कहा आपको इस हालत में देख के रोना नहीं आएगा। उस वक्त इमाम हसन ने जो जुमला कहा वो अजीब है। फरमाते हैं वलाकिन ला यौमक यौमक या अबा अब्दुल्ला, मगर ए हुसैन तुम्हारी करबला से बढ़ के कुछ नहीं। कितने बड़े हैं ये लोग, कितने अजीम हैं ये लोग। फरमाते हैं भैया मुझे कुछ वसीयत करनी है। मुझे पता है कि ज़हर किसने दिया, मैं नहीं बताऊंगा। मेरे इंतकाल के बाद, शहादत के बाद, पहले कोशिश करना नाना के पहलू में दफन हो जाऊं। अगर ये लोग दफन न करने दें तो मैं नहीं चाहता कि झगड़ा हो, फसाद हो। ले जाके मुझे बकी में दफन कर देना। इमाम की शहादत हो गई, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा तैयार हो गया। कोई भी मजहब हो, हर मजहब में जनाजे का एहतराम है कि नहीं। इधर जनाजा चला, उधर से तीरों की बारिश हुई। आप बताइए जिसके पास अब्बास जैसा भाई हो उसके जनाजे पे तीर आ जाए, पता नहीं लगता मुझको ऐसा ही है। अगरचे किताब में नहीं पढ़ा लेकिन लगता ऐसा ही है जैसे पूरी तवज्जो इमाम हुसैन की बस हजरत अब्बास पर ही थी। शायद जैसे ही आके तीर ताबूत में लगा, अब्बास का हाथ कब्ज़े शमशीर पर पहुंचा, इमाम हुसैन ने दौड़ के अब्बास के हाथ पे हाथ रख दिया। भैया नहीं, भाई की वसीयत है, हम जंग नहीं कर सकते। बहरहाल दफन कर दिया गया। वापस आए, होता है ना जब दफन करके लोग घर आते हैं तो औरतें पूछती हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग आए थे। जैसे ही इमाम हुसैन घर के अंदर आए, जनाब ज़ैनब दौड़ के गले लग गई। बहन भाई को, भाई बहन को भाई का पुरसा दे रहे हैं कि इतने में कहते हैं जनाब ज़ैनब की नज़र पड़ गई घर के किसी कोने में। क्या देखा, अब्बास अपना सर जानुओं में डाले ऐसा पेचोताप खा रहे हैं जैसे सांप काटा इंसान तड़पता। जनाब ज़ैनब ने हुसैन को छोड़ दिया, दौड़ के आई अब्बास के पास। भैया अपने आप को संभालो, ये क्या हो रहा है? फरमाते हैं बहन अरे कैसे बर्दाश्त करूं, मैं देखता रहा मेरे भाई के जनाजे पे तीर बरसते।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ روسیدہ غلام علی قاسم، مرحومہ شیر بانو عبداللہ